سارے آدمی چمک رہے ہیں اور شہید کربلا نے تو بہایا تھا لہو. خوف ہے قربانی اعظم نظر سے گر نہ جائے, ابن حیدر کے لہو پر دیکھ پانی پھر نہ جائے. سیدنا امام حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں, فوج تیار ہے, روایتیں مختلف ہیں. 72 سے لے کر 145 تک لشکر حسین کی تعداد بتائی جاتی ہے. 18,000 سے لے کر 80,000 تک لشکر یزید کی تعداد کے متعلق روایات موجود ہیں. تاہم اتنی بات تو ذہن نشین رہے کہ ادھر ہزاروں کے مقابلہ میں ادھر چند افراد تھے, اور یہ مقابلہ چشم فلک نے عجیب دیکھا کہ یزید کی فوج میں سارے جوان ہیں, جرنیل ہیں, سپاہی ہیں, جنگجو ہیں, نبرد آزما ہیں, تجربہ کار ہیں, گرم سرد چشیدہ ہیں, جہاں دیدہ ہیں, عمر رسیدہ ہیں. لیکن میرے امام کی فوج میں کچھ بوڑھے ہیں, کچھ بچے ہیں, کچھ بیمار ہیں. اے حسین, تیری فوج کی عظمت کو سلام. آپ نے تو حد کر دی ہے, دنیا میں ایسی فوج نہ دیکھی نہ سنی. دستور یہ ہے فوج میں بھرتی ہوتی ہے, قد ناپے جاتے ہیں, سینے ناپے جاتے ہیں, صحتیں دیکھی جاتی ہیں, ڈاکٹری معائنے ہوتے ہیں, عمریں پوچھی جاتی ہیں, پھر جا کے فوج میں بھرتی ہوتی ہے. مگر حسین تیری فوج پہ قربان جاؤں, جب تو نے اپنی فوج میں بھرتی شروع کی, نہ رنگ دیکھا, نہ ڈھنگ دیکھا, نہ قومیت دیکھی, نہ نسل دیکھی, نہ عمر دیکھی, نہ قد دیکھا, نہ ڈاکٹری معائنے کیے, نہ صحتیں دیکھی, نہ سینے ناپے, نہ عمریں پوچھی. 150 سال کا بوڑھا آیا تو تو نے بھرتی کر لیا, 100 سال کا بڈھا آیا تو تو نے شامل کر لیا, 40 سال کا بھیڑ آیا تو تو نے فوج میں شامل کر لیا, 32 سال کا عباس آیا تو تو نے سپہ سالار لشکر بنا دیا, 18 سال کا علی اکبر آیا تو تو نے اپنی فوج میں شامل کر لیا, اور اگر 12 سال کا قاسم یقین آیا تو تو نے اپنی فوج میں شامل کر لیا. اور حد ہے حسین تیری فوج کی, اگر 6 ماہ کا معصوم شیر خار آیا تو تو نے اس کو بھی سپاہی بنا لیا. یہ فوج ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرات محترم, ایک ضروری بات کہتا چلوں, توجہ فرمائیں. میدان کربلا میں دوپہر کا وقت گزر رہا ہے, لشکر آمنے سامنے ہے, مد مقابل ہے. امام پاک کی تو عادت ہی نہیں تھی کہ کسی پر پہل کریں, کیونکہ علی کا بیٹا ہے. دشمن کو گنجائش دیتے ہیں کہ تم پہلے جو کرنا ہے کر لو, ہم جوابی تیر پھینکیں گے, ہم دفاعی حملہ کریں گے, اقدام نہیں کریں گے. لشکر یزید لاکھ بے ایمان سے ہی اور بد نصیب سے ہی, لیکن یہ تو جانتے تھے کہ نبی کا نواسا ہے. ان کی آخر تک کوشش یہ رہی کہ جنگ میں ہم پہل نہ کریں. دوپہر سے وقت اوپر ہو چلا ہے, ظہر کا وقت قریب آ گیا. عمرو ابن سعد کہتا ہے حسین آخری بات بتاؤ, کیا پروگرام ہے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے. آپ کے سر پہ امامہ ہے نان مصطفیٰ کا,
ہاتھ میں تلوار ہے ذوالفقار حیدری، کمر میں پٹکا ہے اما فاطمہ کی چادر کا، ہاتھ میں قرآن ہے سینے سے لگایا ہوا، کربلا کے میدان میں فوجوں کے سامنے کھڑے ہیں، اور سیدنا امام حسین نے پہلا خطبہ دیا کربلا کے میدان میں، اللہ کی حمد کی، نانے پہ درود بھیجا، اور پھر کہا لا ایھا الناس هل تعلمون من انا، اے لوگو کیا جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ میرے سر پہ امامہ کس کا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں تلوار کس کی ہے؟ یہ میری کمر میں پٹکا کس کی چادر کا ہے؟ یہ میں کس گھوڑے پہ سوار ہوں یہ کس کا ہے؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ اگر نہیں جانتے تو ایک بار اتمام حجت کے لیے پھر بتا دوں، میں حسین ہوں، میں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، اور اس وقت پوری روئے زمین پر نبی کا بیٹا صرف ایک میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ اور بظاہر مسلمان کہلانے والے منافقوں، حسین کا قتل تمہیں مہنگا پڑے گا، اور قیامت تک اس قتل کے بدلے میں ظلم سہتے رہو گے، مرتے اور مارتے رہو گے، میرا خون رنگ لائے گا، بچ جاؤ، ہٹ جاؤ، تم مجھے جانتے نہیں میں کون حسین ہوں۔ تم میں کئی لوگ ایسے آج بھی موجود ہیں جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نانے مصطفیٰ کے کندھے پہ سواری کرتا رہا، تم جانتے نہیں میں کون حسین ہوں۔ میرے متعلق اور میرے بھائی امام حسن کے متعلق نانا پاک نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، حضور نے ہمارے متعلق فرمایا تھا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تم مجھے جانتے نہیں، میری یہ زبان نانے مصطفیٰ نے چوسی ہے، تم مجھے جانتے نہیں، ان لبوں پہ نانے نے بوسے دیے ہیں۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں جس کے گھر میں جبریل آتا رہا، میں وہ حسین ہوں جس کے گھر میں قرآن اترا۔ حجت تمام ہو گئی، سوچ لو۔ اور پھر جلال میں آ کے میرے آقا امام حسین فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ایک اردو کا شاعر اپنے الفاظ میں کرتا ہے، آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا او مٹی کے کھلونوں دو گھڑی میں ٹوٹنے والوں، او جوان مردوں دلیروں گھر بلا کر لوٹنے والوں، جوان مردوں دلیروں گھر بلا کر لوٹنے والوں۔ پھر خیموں کی جانب اشارہ کر کے پوچھا تمہیں پتہ ہے ان خیموں میں کون ہے؟ ان خیموں میں بغیر اجازت کے جبریل بھی نہیں آ سکتا۔ وہ مخدرات اسود بیٹھی ہیں، علی کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، رسول تو جہاں کی نواسیاں ان خیموں میں بیٹھی ہیں۔ تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ وہ جن پر تم سدا صبح و مساء صلوات پڑھتے ہو۔ سچ بتاؤ کیا نمازوں میں ان پر درود نہیں پڑھتے؟ جو خیمے میں میرے ساتھ ہیں ہم پر تم نمازوں میں درود پڑھتے ہو؟ وہ جن پر تم سدا صبح و مساء صلوات پڑھتے ہو، انہی کو آج گھر بلا کر پیاسا قتل کرتے ہو۔ اور نمازوں میں درود ان پر، دعاؤں میں سلام ان پر، مگر جب سامنے آئے تو پانی بھی حرام ان پر۔ جدید ایسے ہے جیسے سانپ سونگ گیا، ایسے ہے جیسے سکتا چھا گیا، ایسے ہے جیسے زبانیں گونگ ہو گئیں، ایسے ہے جیسے پتھر کی مورتیاں گڑ گئی۔ یکایک ایک جانب سے آواز اٹھی اللہ اکبر، گھوڑا دوڑا، یکایک قدموں میں آیا، قدم چومے کہا حضور میں حر ہوں، میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، میں اعلان کرتا ہوں تیری توبہ قبول ہے۔
اللہ حضرات محترم، جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مبارزت طلبی اور ایک ہے جنگ مغلوبہ۔ جنگ مغلوبہ یہ ہوتی ہے کہ لشکر لشکر سے بھڑ جائے، گروہ گروہوں کے ساتھ ٹکرا جائیں، جماعتیں جماعتوں کے ساتھ ٹکر لے لیں، یہ جنگ مغلوبہ ہے۔ کربلا میں 3 بار جنگ مغلوبہ ہوئی اور 1 بار مبارزت طلبی ہوئی۔ جنگ مغلوبہ میں یوں ہوا کہ سیدنا امام حسین کے خطبے کی تاثیر سے لشکر یزید پہ راشا طاری تھا۔ عمرو بن سعد گھبرا گیا۔ عمرو بن سعد کے متعلق تاریخ والے کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے۔ باپ وہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غزوہ احد میں حضور کے ساتھ کھڑا ہے، حضور کے ہاتھ میں ترکش ہے، حضور تیر نکال کے دیتے جاتے ہیں حضرت سعد کو، سعد کے پاس کمان ہے اور حضور فرماتے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد یہ لے تیر، پھینک دشمنوں کی طرف، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ وہ خوش نصیب باپ ہے سعد بن ابی وقاص۔ آج اس جنتی باپ کا جہنمی بیٹا لشکر یزید کا سپہ سالار ہے، اور یہ بھی سن لو لشکر یزید کا سپہ سالار اور علم بردار عمرو بن سعد ہے، اور لشکر حسین کا سپہ سالار اور علم بردار سکائے اہل بیت، علم بردار لشکر حسین، صاحب اللواء، پنجائے پنج تن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے حسین کے لشکر کا۔ سیدنا امام حسین کے خطبے کی تاثیر دیکھ کر عمرو بن سعد گھبرا گیا۔ اس نے اپنے غلام کو کہا کہ تو کمان کھینچ۔ اس نے کمان کھینچی، اس نے تیر رکھا اور سب سے پہلا تیر لشکر حسین کی طرف پھینک کر کہنے لگا لشکر والوں گواہ رہنا، حسین کی فوج پر پہلا تیر میں نے پھینکا۔ اس بدبخت لعین کا جب پہلا تیر ادھر آیا تو پھر حسینی فوج سے تیروں کا جواب شروع ہوا، پھر دونوں طرف سے جنگ مغلوبہ ہوئی، پھر تیروں کی بارش برسی، تقریباً 1 گھنٹہ تک نماز ظہر سے قبل یہ جنگ مغلوبہ ہوئی۔ اس جنگ مغلوبہ میں امام پاک کے لشکر سے 50 افراد شہید ہوئے، ایک روایت کے مطابق۔ اس جنگ مغلوبہ میں روایتیں 2 ہیں۔ میدان کربلا میں حسینی فوج کی تعداد 72 تھی، ایک روایت میں ہے 145 تھی، حقیقت حال خدا جانتا ہے۔ 145 کی روایت والے لکھتے ہیں پہلی جنگ مغلوبہ میں 50 افراد شہید ہوئے۔ اب حضرات سنیے، میں کربلا کے تمام شہیدوں کی تفصیل سے اور ان کے نام آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں 8 صحابہ کرام میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ 8 صحابی، 19 تابعی، 6 قرآن کے قاری اور 9 اپنے وقت کے جلیل القدر علماء، یہ سب سے پہلے امام حسین کے قدموں پر قربانیاں پیش کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام، علماء کرام، قرآن کے حافظ اور قاری اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کے بعد دیگر افراد، آوان، انصار۔ جب تک ایک بھی محب اہل بیت کربلا میں رہا، خاندان بنی ہاشم کی باری نہ آنے دی۔ لیکن سیدنا امام حسین کی شفقت دیکھو، سیادت اور قیادت دیکھو۔ آپ نے سب سے پہلے فرمایا تھا علی اکبر میدان میں تو جا۔ آنے والی دنیا یہ نہ کہے کہ حسین پہلے اپنے غلاموں کو بیچتا رہا، اولاد اپنی بعد میں رکھی۔ آپ نے کہا پہلے میری اولاد جائے گی، لیکن صحابہ قدموں پہ گرے، یہ دین کا ہے۔ پھر